نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ایشوز بتائے گئے، سب سے پہلے کہ قانون ناموس رسالت کو ختم کرنے کے خلاف سازشوں سے آگاہ کیا جائے۔ پاکستان میں یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ 1986 میں توہین رسالت کا قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا، تو 1986 سے ایسے ہو گیا اور 1986 سے ایسے ہو گیا، اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ آج بہت سے قوانین ایسے ہیں جو پاکستان میں ہونے چاہیے نہیں ہیں، تو کیا وہ جرم ہو نہیں رہے؟ 1986 سے پہلے جب جرم ہی نہیں تھا تو رپورٹ کس چیز کا ہوتا؟ لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا تھا، لوگ مار دیے جاتے تھے۔ قتل ہونے پہ 302 کا مقدمہ ہوتا تھا، نہ کہ توہین رسالت کا مقدمہ ہوگا، کیونکہ اس جو گستاخ تھا اس کے قتل کا مقدمہ ہوتا تھا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ 1986 تک یہ کیوں 1986 میں ضرورت محسوس ہوئی اور اس وقت تک کیا معاملات تھے۔ جب 1986 میں پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ طور پر پاس کر دیا، تو وہ ایلیمنٹس جو پاکستان میں تخریب کاری چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر لاقانونیت چاہتے ہیں، انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ اس میں پاکستان کے اندرون ملک جو موجود ایلیمنٹ ہیں اور جو بیرون ملک موجود ایلیمنٹ ہیں، وہ تمام کے تمام شامل تھے، اور انہوں نے اس ٹائم سے ایک منظم کام شروع کیا کہ پاکستان کے اس قانون کو ختم کیا جائے، تاکہ لوگ اس وجہ سے قانون ہاتھ میں لیں کہ قانون موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی پازیٹیو ایکشن کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ان کے پاس ایک ہی آپشن ہو کہ وہ جو آدمی گستاخی کرے گا اس کو وہ قتل کر دیں گے اور خود وہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ جب وہ قتل کریں گے تو ظاہری بات ہے عوام اس ایکشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور عوام اس کی فیور میں کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ قانون اس کے خلاف موجود ہوتا ہے۔ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام یہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اب جی کوئی بات پوچھ رہے ہیں؟ جی کوئی سوال تھا؟ نہیں سر، غلطی سے کسی کا مائک آن ہو گیا تھا، آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی، اب جب انہوں نے یہ دیکھا پاکستان کے پارلیمنٹ میں، انہوں نے بہت سی بار کوشش کی لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے مختلف ڈرافٹ پیش کیے، ابھی بھی پارلیمنٹ میں مور دین 2 ڈرافٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک سینیٹر ہیں خاتون، انہوں کا ڈرافٹ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سزائے موت ختم کر کے 1 دن سے 7 سال تک کی سزا دی جائے، اگر یہ قانون رکھنا ہے تو۔ وہ اس کی سزا کو غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا مختلف چیزوں میں وہ پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں ہو سکا، کمیٹی میں چلا گیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف ایکشنز سٹارٹ کیے۔ کبھی کسی اور قانون کے اندر ایسی شکیں ڈالی کہ یہ قانون غیر مؤثر ہو۔ جب ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں نے لابنگ شروع کی کہ اس کو کس طریقے سے پارلیمنٹ سے باہر ہم اس کو ختم کر دیں۔ ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل لیول سے ایک کام شروع ہوا کہ سزائے موت کو ہی ختم کر دیا جائے ہر جرم سے۔ تو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ توہین رسالت کی سزا سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ بات کرتے ہیں سزائے موت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو جب ہم بالکل کراس لگا دیں گے سزائے موت پہ، تو اس جرم میں بھی سزائے موت نہیں ہوگی۔ یہ ایک آپشن انہوں نے نکالا اور اس پہ بہت سے ممالک سے انہوں نے سائن کرواتے وہ پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کمال دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ وہ پاکستان سے تو سزائے موت ختم کروانا چاہتے ہیں،
لیکن غزہ میں فلسطین کے اندر انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں، اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ فلسطینیوں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، جیلیں بن رہی ہیں وہاں، سب چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی انٹرنیشنل لیول پہ۔ دنیا میں آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل کا یہ قانون ظالمانہ ہے۔ وہ تو کسی کی توہین نہیں کر رہے، وہ تو اپنی دھرتی کی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے علاقوں کا، اپنے گھروں کا دفاع کر رہے ہیں، تو وہاں تو آپ سزائے موت دے رہے ہیں۔ اور جو تمام کائنات کے کرتا دھرتا کی توہین کرے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ یہ آپ ان کے جو دورہ میں آ رہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس لابنگ کے تیسرا سٹیپ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چلیں، جب تک یہ سزا ہم ختم نہیں کروا سکتے، ہم قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو ہم ایک اور کام کرتے ہیں، اس سزا کو غیر مؤثر کر دیتے ہیں کہ اپلیکیبل نہ ہو۔ اور اس میں وہ ابھی تک کامیاب ہیں، پچھلے آپ یہ سمجھیں کہ 40 سالوں سے، کیونکہ آج تک کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ اب وہ کیسے غیر مؤثر ہوتی ہے؟ انہوں نے مختلف طریقوں سے لابنگ شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارا کچھ مذہبی طبقہ انہوں نے خریدا ہوا ہے، ان سے وہ کہلواتے ہیں کہ جناب توہین رسالت کی سزا کوئی سزائے موت ہی تھوڑی ہوتی ہے، اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اور کون سی سزا دی ہوئی ہے آج تک جو آپ یہ بات کرتے ہیں؟ پھر کسی کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ توہین رسالت جو ہے نا یہ غلط استعمال ہو جاتی ہے۔ تو قانون توہین رسالت غلط استعمال ہوتا ہے کیا؟ چوری، ڈکیتی، زنا کے بقیہ 489 ہے، تمام کے تمام قوانین وہ غلط استعمال نہیں ہوتے؟ تو نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے ہر ملک میں غلط استعمال ہوتے ہیں قوانین۔ آپ کے سامنے عافیہ صدیقی وہ کراچی سے اٹھا کر افغانستان لے گئے، افغانستان سے اٹھا کے گوانتانامو بے میں لے گئے، اس کو 86 سال سزا سنا دی، تو وہ قانون کا صحیح استعمال تھا؟ تو کیا کسی نے احتجاج کیا کہ امریکہ کے قوانین ختم کر دینے چاہیے؟ تو یہ تو بیسٹ ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ قانون کا غلط استعمال بھی قانون کے خاتمے کی طرف نہیں لے کے جاتا، قانون کی درست استعمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب پھر کچھ نئے نئے علماء نکالے گئے اور ان سے یہ بات کروائی گئی کہ توبہ ایک آدمی کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لینی چاہیے، ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے تو اس کی معافی قبول کر لینی چاہیے۔ وجہ بھائی، آپ چوری میں تو چور کی توبہ اور معافی قبول نہیں کرتے، ڈکیتی میں نہیں کرتے، زنا میں نہیں کرتے، فراڈ میں نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے پاس کون سا لائسنس ہے جس میں تم کہتے ہو، یا اس مقرر کے پاس کون سا لائسنس ہے جو یہ کہتا ہے کہ توبہ قبول کر لینی چاہیے؟ اسی کو دو گالیاں نکالو تو وہ توبہ پوری زندگی قبول نہیں کرتا، وہ معافی قبول نہیں کرتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جی معافی قبول کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ عدالت میں جج سے جو ہے آپ اونچی آواز میں بات کر لیں تو جج اپنی توہین کے نوٹس جاری کر دیتا ہے، وہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ کو معافی مانگنی ہے، آپ نے نیت کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، اس وقت تو نہیں پوچھی جاتی۔ کیوں؟ آپ کے عہدے بہت بڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ گئے ہیں وہ عہدے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا غیر مؤثر کرنے کا طریقہ دوسرا، ایک تو عوام کے ذریعے، علماء کے ذریعے، پھر انہوں نے عدالت کے قانون اور عدالت کے ذریعے۔ قانون میں کیا؟ انہوں نے ایک رکاوٹ ڈالنی شروع کر دی کہ ایس پی جو ہے وہ تفتیش کرے گا۔ بڑے شہروں میں تو ایس پی ایک شہر میں 10 بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر پنجاب میں یا کے پی کے سندھ بلوچستان میں آپ چلے جائیں تو وہاں ایس پی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لیے تو 200 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے وہاں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 200 کلومیٹر لوکل سڑکیں ہیں، 8 گھنٹوں میں وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں جہاں ایس پی بیٹھا ہوا ہے، اور توہین ہوئی ہوئی ہے ایک کارنر پہ۔ تو آپ مجھے بتائیں 10 گھنٹے اس گستاخ کو کس طریقے سے بچا کے رکھا جائے گا؟ قانون ہاتھ میں
نہ لیا جائے، یہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف اس کا کام کیا تھا کہ اس ایشو کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ ایس پی صاحب جب تفتیش کرتے ہیں تو وہ بہت سی نقائص چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں تفتیش نہیں آتی۔ تفتیش تو باقاعدہ ایک ہنر ہے، اور ایک آدمی جو کر رہا ہے مختلف کیسز کے، ایس پی سوائے ان کیسز کے کسی کیس میں باؤنڈ نہیں ہے کہ ایس پی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن۔ وہ تو انویسٹیگیشن کو کنٹرول کرتا ہے، نظر ثانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے تو خود نہیں پتا کہ میں نے جا کے کیسے بیان لکھنا ہے، کس کا بیان لکھنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کیسے ڈاکومنٹ لے کے آنے ہیں، کیسے ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ لے کے آنے ہیں، یہ اسے نہیں پتا۔ یہ تو انسپیکٹر، سب انسپیکٹر لیول کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایس پی کی ایک بیریئر لگا دیا، پھر آپ نے کھلوانا شروع کیا عدالتوں میں کندھے پہ رکھ کے کہ جی یہ ریاست کو اس میں مدعی ہونا چاہیے۔ تو ریاست بقیہ کتنے کیسز میں مدعی بن رہی ہے؟ ریاست تو ریاست کے امور میں مدعی نہیں بنتی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشوز پر مدعی کیسے بن جائے گی؟ اور پھر ریاستی معاملات میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ریاست کا کوئی اہلکار اس کا مدعی ہوگا تو کوئی بھی پرائیویٹ شخص وکالت کے اندر، عدالت کے اندر اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا۔ سرکاری وکیلوں کی جو حالت ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر سرکاری وکیل اس لیول کے ہوں تو پرائیویٹ وکیل جو کر رہے ہیں ان کو لوگ لاکھوں فیسیں کیوں دیں؟ یہ مین ایشوز ہیں کہ ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ عدالتیں مختلف چیزیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ اس سزا کو غیر مؤثر کس طرح انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو سازشیں ہیں ختم کرنے کی، ختم تو اللہ کے کرم سے یہ قانون نہیں ہوگا۔ تو دوسرا کام انہوں نے کیا کر دیا، ساری این جی اوز نے مل کے، کہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو غیر مؤثر کیا جائے، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہیں۔ اس کامیابی کی وجہ وہ ہم آگے جا کر اپنی ذمہ داریوں میں بتائیں گے۔ اب آتے ہیں شاعر اسلام، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام و اہل بیت کی حرمت کا شعور۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایک عام آدمی پہ، میں اور آپ۔ ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے گالی سے بلایا جائے؟ کون سا شخص ایسا ہے جو یہ تصور کرتا ہو کہ میں 10 آدمیوں میں کھڑا ہوں یا میرا نام لیا جائے تو توہین کے ساتھ لیا جائے، عزت کے ساتھ نہ لیا جائے؟ یہ ایک فطرت ہے کہ فطرتی طور پہ ہر آدمی عزت کا قائل ہے، اور عزت سے ہی بلایا جائے گا اس کو۔ جو آدمی توہین کرے گا یا کسی بھی آدمی، کسی عام آدمی کی بھی بدتمیزی کرے گا، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو فطرتاً لوگ ایک غیر مہذب کم سے کم تصور کریں گے۔ یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ پاکستان میں قوانین ہے کہ اگر عام آدمی کی آپ توہین کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی کی توہین کرے تو وہ قابل سزا جرم نہیں ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے کر چلتے ہیں۔ ایک دیہات ہے، اس میں ایک نمبردار ہے، اس کی کوئی توہین کرے گا تو وہ جو عام گاؤں کا چوکی دار ہوگا یا کوئی لو لیول کا فرد ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ اس کو ریزسٹنس ملے گی۔ آپ اسی پہ آ جائیں کہ اس گاؤں علاقے کا ایم پی اے کی کوئی توہین کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی سویر ہو جائے گی۔ ایک آدمی وزیر کی توہین کھڑا ہو کے کرنا شروع کر دے تو اس پہ پرچہ فوری ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی توہین کرنا شروع کر دے تو اور زیادہ ایفیکٹ ہوگا۔ لہذا عہدوں کے ساتھ عزت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی سزا بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ ری ایکشن بھی بڑھتا جا رہا ہے، جرم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ تو تھے دنیا داری میں ہمارے سامنے۔ ہم آتے ہیں کہ میرے جو فیملی ہے اس کی عزت کرنا تو فرض ہے، اس کی عزت نہیں کریں گے تو میں پرچہ کروا دوں گا۔ میری فیملی کی آپ توہین کریں گے تو مجھے رائٹ ہے کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں۔ لیکن نبی کے خاندان کو اگر کوئی توہین کرے، اہل بیت کی کوئی توہین کرے، تو کیا اس پہ کوئی رائٹ نہیں ہوگا؟ وہ کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے؟
نبی کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں گزار دیں، جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہم تک لانے کے لیے اس ساری سیٹ اپ میں جج بنے ہوئے ہیں، اس راستے کو ختم کر دیں تو وہ آگے تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو ممکن ہے جج بننے سے پہلے مختلف لوگ اس کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہوں، اس پہ بہت سے الزامات ہوں، لیکن وہ جج بن گیا ایک ایگزام دے کے۔ اب اس کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے، لیکن کیا یہ عدالت صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین وہ عدالت نہیں ہے ہم تک وہاں اسلام تک پہنچنے کے لیے؟ ان کی توہین پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ چلیں اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں، انبیاء کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اور سٹیپ امام الانبیاء کی کوئی توہین نہیں ہوگی، امام الانبیاء کی توہین پہ کوئی وہ نہیں ہوگی۔ ایک چیز بڑی اہم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عزت کریں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین مت کریں۔ آپ اس سے بھی پیچھے ہٹانا چاہ رہے ہیں، ہم تو اس بات پہ بات کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے شاید ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ، میں عزت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اہل بیت کی، صحابہ اکرام کی، امہات المومنین کی، انبیاء اکرام کی، سرکار دو عالم کی توہین نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو اس پہ جرم ایکشن ہوگا، قانون ایکشن لے گا۔ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یا لبرل لوگ یا باہر کے ایجنڈے پہ متعین لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ اس پہ معافی دے دیں، آپ اس کو غیر مؤثر کر دیں، آپ اس کی تفتیش جو ہے نا ایک اعلیٰ افسر سے کروائیں۔ کس چیز کی؟ توہین کی۔ بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے عزت کرنی اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو عزت کرنی چاہیے تھی یا اس کو عزت فلاں کی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے عزت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو فطرت میں ہے، میرے ملک کا تو وہ قانون ہے جو فطرت ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی عزت کریں یا نہ کریں، توہین مت کریں، کسی مذہب کے اکابر کی توہین مت کریں۔ تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرے ملک کے قوانین صرف اسلام کی نہیں، کسی بھی مذہب کے ہونا وہ مذہب چاہیے، کسی بھی مذہب کے اکابر کی توہین کا رائٹ کسی شخص کو نہیں دیتے، کسی شہری کو نہیں دیتے۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فتنوں سے نوجوان نسل کا تحفظ کیسے کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ سوشل میڈیا ہم سب استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں الحمدللہ پانی شاید زیادہ مہنگا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال سستا ہے۔ آج ہر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ارباب اختیار نے اس کو استعمال کرنے کا نہ کوئی ٹائم ٹیبل متعین کیا اور نہ ہی کوئی قوانین سازی کی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ پانی پینے پہ تو قوانین سازی ہوگی کہ پانی ایسا پینا ہے اور ایسا نہیں پینا، ایسا پانی بنا کر مارکیٹ میں آ سکتا ہے، ایسا پانی بن کر مارکیٹ میں نہیں آئے گا۔ لیکن سوشل میڈیا کے لیے بہت سی لکوناز رہے، کوئی چیز نہیں، جو مرضی آدمی ویب سائٹ بنائے اور وہ کسی اور جگہ کا ایڈریس بنائے اور اس کو چلا دے، کرتے رہیں اس کے پیچھے ڈھونڈتے رہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی، اس کو ہم نوجوان نسل کو، یہ فتنہ بار بار آ رہا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ زیادہ سویئر ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ سویئر ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، یہاں یہی نہیں پتہ چلتا کہ جو آپ کی ویڈیو چل رہی ہے یہ جینون ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی بھی بات کی تشہیر سے پہلے تصدیق کر لیا کرو، یہ تصدیق ہی مشکل کر دی ان لوگوں نے۔ آگے آنے والے وقت میں کسی چیز کی سچائی جانچنا ایک بہت بڑا، آپ یہ کہیں کہ بہت بڑے عذاب سے گزرنا پڑے گا کسی سچائی کو جانچنے کے لیے، اور وہ ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس سے آگے آگے ٹیکنالوجی آئے گی، اس ٹیکنالوجی سے ہم نے اپنی نسلوں کو بچا کے رکھنا ہے
کیسے؟ نمبر ایک، ہمارا جو نصابی سلیبس ہے وہ مدارس کا ہو معذرت کے ساتھ، یا وہ اسکولوں کا ہو، وہ فیل ہو چکا ہے۔ ہمارے جو گھروں کی تربیت ہے وہ ناکام ہو چکی، اب تربیت ہے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں خود تربیت کی ضرورت ہے، ہم آگے اپنی نسلوں کی تربیت کیا کریں۔ ہمارا جو گھر ہے وہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، وہ خاندانی نظام جو پورے خاندان کو مضبوط رکھتا تھا وہ ختم ہو، کھوکھلا ہو کر وہ گر چکا ہے، گرے گا نہیں، گر چکا ہے۔ ہمارا جو اسکول اور مدارس کا نظام تھا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اسکول نے تربیت کرنی تھی وہ تو تربیت یہ کر رہا ہے کہ ڈانس کیسے ہونا ہے، گلوکاری کیسے کرنی ہے، میں نے انجینئر بنانا ہے بچے کو، میں نے قوم کا لیڈر بنانا ہے، وہ قوم کا مسلی بنا کے دے رہے ہیں میرے بچے کو۔ اور میں نظام پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنے، وہ ایک ایسا بچہ بنا رہے ہیں جو یہ پڑھتا ہے کہ جناب وہ چپس کیسے تھے، چارلس کیسا تھا، ان کے روابط بتا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی زبان سکھانی ہے، سٹوری بنانی ہے، تو کیا وہ زبان ہماری اکابر ہستیوں پہ نہیں بن سکتی؟ آپ نے ان کے واقعے بتانے ہیں جو جھوٹے بھی ہیں، جو سب کچھ خود ساختہ ہیں۔ آپ کی کوئی سٹوری، کوئی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں آپ بے حیائی سے بچا سکیں۔ معاشرہ، اگلا سٹیپ معاشرہ آتا تھا، تو معاشرہ تو تباہ ہو چکا ہے ہمارا، معاشرہ تو ہم نے برائی پہ کھڑا کر دیا۔ معاشرے میں تو جو کرمنل ہے وہ ہیرو ہے، معاشرے میں تو جو لچا اور لفنگا ہے وہ سب سے اونچا ہے، معاشرے میں تو ہم عزت اس کو دے رہے ہیں جو ہمیں تھانے اور کچہریوں سے بچاتا ہے، جو ہمارے فراڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمیں تو حقیقت پسندی کی طرف بات کرنی ہے، ہمیں تو ان لوگوں کی کوئی قدر نہ ہے نہ ہمیں سکھائی جاتی ہے جو سچ بولے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا فراڈ کیا اس نے، دنوں میں یہ لاکھ پتی بن گیا، تو لہذا یہ والا راستہ اختیار کریں۔ اس سے بڑھ کے میڈیا آیا، میڈیا نے رہاسا کسر ختم کر دی، جس نے ہماری تربیت کرنی تھی اس نے ہمیں ایک بازاری انسان بنا دیا۔ آج ہمیں ٹک ٹاک بنی ہوئی اچھی لگتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، کس علاقے سے تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ ہم نے نقاب لگا لیا ہے اور اپنا نام بدل لیا ہے تو اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اب تو ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ بھائی یہ ناکام نہیں ہوں گے، اللہ نے یہ سوشل میڈیا بنا کر آپ کو مجھے یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال کیسے کھلے گا تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں۔ آپ جو لکھ کر جا رہے ہیں سال کے بعد آپ کو وہ ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے یہ کام کیا تھا، آپ کو تو یاد نہیں تھا۔ آپ سرچ مارتے ہیں، آپ کا پورا کٹا چٹھا نکل کر سامنے آ جاتا ہے، آپ کو اندر کے کا انسان باہر آ جاتا ہے۔ بڑا معزز آدمی ہے، اس کو کسی نے کہا کہ پیسے ملیں گے، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹھمکے لگا رہا ہے۔ کس کو ملے ہیں پیسے؟ اس جھوٹ کی وجہ سے ہم بے حیا ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو، جن بچوں کو، جن بچیوں کو کسی نے دیکھا نہیں تھا وہ ویڈیو اپنی شیئر کر رہے ہیں، کس بیس پہ؟ کہ جی ہمیں پیسے ملیں گے، ہمارے لائکس بڑھ رہے ہیں، ہماری شیئرنگ بڑھ رہی ہے، ہمارے ویورز بڑھ رہے ہیں۔ کس چیز کے؟ ہمارے فیس بک فرینڈ لاکھوں میں ہو گئے ہیں۔ آپ کو اوقات ان فرینڈ لسٹ کی اتنی ہے کہ وہ آپ پہ، آپ کو چوٹ لگ جائے تو وہ آپ کی کو پوچھنے کے لیے نہیں ہے، آپ مر جائیں تو آپ کو کندھا دینے کے لیے 10 آدمی نہیں آتے۔ وہ جو لاکھوں کا فالوورز ہوتے ہیں، کتنے مرے ہیں یہ فالوور، ٹک ٹاکر فالوورز، کتنے جنازے بڑے ہوئے ہیں؟ جنازہ تو کسی کا یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جنازہ پڑھا کس نے، پڑھانے والے کو جنازہ نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔
ہم اسی کو حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں. یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں، سلیبس، تربیت، گھر، سکول، معاشرہ، میڈیا، اس کو ریورس گیئر لگانا پڑے گا. ہمیں تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں، اب اس میں ہم سارے کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کیسے ہے ذمہ داری؟ سب سے پہلے مجھے خود سمجھنا پڑے گا، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ان کا مقام کیا ہے، یہ سمجھنا پڑے گا. یہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا نہیں جاتا. آپ میرے ایک بزرگ تھے، بڑے مشہور رہے ہیں، عبدالحفیظ مکی صاحب، فوت ہو گئے جنت البقیع میں. اللہ پاک نے انہیں تدفین کی ان کی. وہ ناموس رسالت پہ ان کا بڑا کام تھا، اور 6 مہینے وہ پوری دنیا میں وزٹ کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. ایک بار انہوں نے ہمیں ایک درس میں بتایا، بڑی وہ مجھ سے شفقت کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے مجھے صرف اتنا پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہو؟ تو میں ہنسنے لگ گیا. میں کہ جی آپ ہمیں اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد نہیں کریں گے؟ اگر ان کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو یاد کریں گے؟ تو ان کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا. انہوں نے کہا نہیں، میری طرح یاد کرتے ہو یا یاد کرنے کے حق سے یاد کرتے ہو؟ سمجھ کر یاد کرتے ہو یا پڑھ کر یاد کرتے ہو؟ تو میں کہ جی یہ تو ہمیں نہیں پتا، آپ سمجھائیں کیسے سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جب درود شریف پڑھتے ہو تو کیا گمان کرتے ہو؟ تو میں کہا جی یہی گمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس پھر میری طرح پڑھتے ہو نا. اب وہ ان کی کہہ لیں کہ وہ بہت بڑی ہستی تھی، اور ان کی ذرہ نوازی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے. شاید وہ اس طرح نہیں تھے. پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل کر سکتا ہے، یہی یقین اور ایمان ہے. تو نے کہا کہ جب درود شریف پڑھ رہے ہو تو نظر بے شک کھلی رکھو، اپنے گمان میں ایک چیز رکھو، آپ کے قریب سپیڈ سے کیا چیز چل رہی ہے؟ تو میں کہ جی یہ جہاز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ان سے بھی سپیڈ سے. میں کہ یہ راکٹ شاکٹ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا کام تو راکٹ تو ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا نا، اللہ انہیں غریق جنت کرے. تو میں کہ جی بالکل. انہوں نے کہا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. تو اگر وہ خالق چاہ رہا ہے کہ آپ درود شریف پڑھنے لگے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں، اور یہ راستے جو ہیں اللہ سکیڑ سکتا ہے نا راستے. تو میں کہا جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھیں کہ آپ کے راستے سکڑ رہے ہیں. آپ نے ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے، لمحوں کے اندر جہاز چل پڑا، اللہ کی قدرت تھی، اور وہ جو 8 گھنٹے کا سفر ہے وہ 8 لمحوں میں چلا گیا. آپ سعودیہ انٹر ہو گئے، آپ مدینہ انٹر ہو رہے ہیں. میں کہا یہاں ذرا رک جائیں، یہ ادب کی جگہ آ گئی. میں کہا ذرا اب اگر آپ لیٹے ہوئے پڑھ رہے تھے نا درود شریف، تو ذرا اوقات اپنی میں آ جائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، اور جن کے لیے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے. میں نے کہا کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایئرپورٹ سے آپ قریب ہوئے، شہر میں انٹر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے قریب ہوئے، مسجد میں انٹر ہو گئے، مسجد سے بھی قریب ہوئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سامنے پہنچ گئے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اللہ کا معاملہ ہے نا، تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ جو چاہے کر دے. اس نے کہا اب یہ گمان کریں کہ دیواریں ختم ہو گئی، جالی آ گئی، جالی ختم ہو گئی، اگلی دیوار آ گئی، شیشے کی دیوار ختم ہو گئی، روزہ مبارک کی، حجرہ مبارک کی دیوار آ گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. میں نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور آپ ہیں. اس نے کہا پڑھیں درود شریف.
اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ سرکار خود سن رہے ہیں، سرکار کے سامنے آپ کی حاضری ہو گئی اور آپ اب درود پڑھ رہے ہیں ان پہ۔ میں کہا درود شریف پڑھی جائے اور آپ کی طبیعت، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے سے آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آپ پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا، یہ آپ کا گمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا کے قریب تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کی دیواریں ختم ہو گئی، جالی ختم ہو گئی، آگے سیسا کی دیوار ختم ہو گئی، آگے جو روزہ مبارک کی حجرہ مبارک کی دیوار تھی وہ ختم ہو گئی، اب آپ روزہ مبارک کے اندر ہیں، آپ وہ خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، آپ امام الانبیاء پہ درود بھیج رہے ہیں، ان پہ درود بھیج رہے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، جس سے اوپر صرف اللہ کی ذات ہے، ان کے دربار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تم کبھی وزیر سے ملنے گئے ہو تو تمہارے کپڑے گندے ہوں، تم بغیر نہائے چلے گئے ہو، تمہارے دانتوں میں سے بدبو آ رہی ہو؟ تو میں کہ جی نارمل تو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ امام الانبیاء کی درگاہ میں جا رہے ہو، کیسے جاؤ گے؟ ذرا تیار ہو کے باعزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ ذرا عزت کے ساتھ بیٹھے نا اور پڑھیں درود، اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ بات تھی جو مجھے انہوں نے سمجھائی تھی، یا ان کا پیغام تھا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کون سا ایسا، میں اس میں سب کو قصوروار سمجھتا ہوں، اپنے مذہبی طبقے کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں کہ میرے مذہبی طبقے نے بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے بھی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر پہلے نواز شریف کو گالیاں نکالیں، بعد میں تقریر کے اندر کیا ہوتا ہے، بعد میں زرداری کو گالیاں نکالتے ہیں، اگلے ہی لمحے میں وہ عمران خان کو گالیاں نکالتے ہیں، پارلیمنٹ کو گالیاں نکالتے ہیں، اگر وہ اپنا کوئی ان کا مسلک ڈیفرنٹ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی گالیاں نکالیں گے، سب کو گالیاں نکالیں گے، آرمی کو نکالیں گے، اداروں کو نکالیں گے، اور یکدم ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اسی زبان سے لے دیں گے۔ تو میرا جو بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جمعے کی تقریر سننے کے لیے، ایک ہوتا ہے امپلائیڈ، ایک ہوتا ہے ایکسپریس۔ ایکسپریس یہ ہے کہ آپ اس کو بتا رہے ہیں، وہ تقریر سے آپ کی توجہ نہیں لے رہا، لیکن ایک امپلائیڈ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں کیا کیسے بن رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں ریل چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، تو وہ کیا تصور لے گا کہ یار یہ تو زرداری، عمران خان، فلاں فلاں نام لیتے ہوئے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو فرق شاید کم ہے ان ہستیوں میں۔ نعوذ باللہ، وہ تو یہ تصور لے کر گیا جمعے کے بعد۔ کون سا آپ نے کس مدرسے میں کس عالم دین سے یہ سنا ہے کہ جس ٹائم اس نے تقریر کر رہا ہے تو اس نے یہ کہا ہو کہ جناب اب میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ ذرا ادب سے بیٹھ جائیں، ان کا نام میں ایسے نہیں لے سکتا، اور اگر آپ ادب سے نہیں بیٹھ رہے تو یہ آپ کا سپیکر اور یہ آپ کی وہ فیس جو آپ نے مجھے تقریر کے لیے دی، یہ آپ کی واپس، میں واپس جا رہا ہوں، مجھ سے تقریریں نہیں ہو رہی۔ تو آپ اتنی بڑی امپلائیڈ اس بچے کے جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں ڈال جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی احترام سے لینا ہے، تو وہ توہین کیوں کرے گا؟ جب اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ نام میں نے اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ عزت سے لینا ہے، تو وہ کیوں توہین کی طرف جائے گا؟ جب اسے یہ پتا ہوگا کہ اہل بیت کا نام میں نے اپنے والدین سے بھی زیادہ عزت کے ساتھ لینا ہے، صحابہ کا نام میں نے اپنے والدین سے بھی زیادہ عزت سے لیا جا رہا ہے، امہات المومنین کا نام میری ماؤں سے زیادہ عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، تو وہ عزت دے گا۔ جب وہ یہ کرے گا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو پھر وہ عزت نہیں کر پائے گا، اسے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ ہم امپلائڈلی زہر اپنی نئی نسلوں کے اندر ڈال رہے ہیں، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہم تربیت کے نام پر زہر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم ان کو عاشق رسول نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام ہستی بنا کر دکھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ کسی بچے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے پہلے
بالکل وہ کھڑا ہو گیا ہو کہ اس کے وہ کسی بہت بڑی ہستی کا نام لے رہا ہے. آپ اس کے نے اپنے ذہن میں یہ لے آیا ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہو چکا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. وہ تو ایسا نہیں کر رہا. اس کا یہ عمل اور وہ کسی افسر کے سامنے کھڑے ہونے کا عمل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آج نماز پڑھتا ہے, پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے, مجھ سمیت ہم سب ایک جیسے ہیں, تو ہم جو جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ پہن کے جاتے ہیں. کیوں, آپ کے نقصان بقیہ کسی جگہ پہ نہیں ہو رہے کہ مسجد میں سے جوتی غائب ہو جائے گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ جو کپڑے سونے کے لیے نہیں استعمال کرتے, آپ وہ مسجد میں پہن کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خالق کائنات, ذرا لفظ سمجھیے, خالق کائنات, ان کے دربار میں جا رہا ہوں, ان کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, انہوں نے مجھے بلایا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور میں یہ شہادت دینے جا رہا ہوں کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ کے احکامات پہنچائے, میں ان پہ سرنڈر ہونے جا رہا ہوں, میں ان کی غلامی میں جا رہا ہوں. میں یہ تصور کب رکھتا ہوں, میں نے کب حج کو یا عمرے کو اس کنسیپٹ سے اپنا سر منڈوایا کہ میں نے اب ان احکامات کی غلامی کر لی ہے, اس لیے میرا سر کے بال کٹ رہے ہیں, کیونکہ میں غلامی اختیار کر چکا ہوں. یہ کب ہم نے سکھایا اپنی نسل کو؟ ہم نے کب کہا کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں نہیں جا رہے, آپ خالق کائنات کے دربار میں جا رہے ہیں, آپ شہنشاہوں کے بنانے والے کے دربار میں جا رہے ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں, تو آپ کسی عام ہستی پر نہیں, آپ امام الانبیاء, اشرف المخلوقات میں جو امام المخلوقات ہیں ان پہ کے ساتھ آپ رابطہ آپ کا جڑ گیا. آج کسی کا منسٹر کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو وہ اس سے پوچھو کہ لاہور کی سڑک کدھر جاتی ہے, تو وہ لاہور کا راستہ بعد میں بتاتا ہے, پہلے یہ بتاتا ہے کہ فلاں منسٹر میرا واقف کار ہے, لاہور کا راستہ ادھر کو جاتا ہے. تو میرے بچے کیوں نہیں بتاتے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے. یہ تربیت میں صرف گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھوں, میں صرف اسکول کو اس کا ذمہ دار سمجھوں, میڈیا کو, معاشرے کا اس کا ذمہ دار سمجھوں؟ میں وہ اکائی ہوں جس سے اسکول بننا ہے, جس سے گھر بننا ہے, جس سے کی تربیت ہونی ہے, جس نے سلیبس بنانا ہے, جس نے معاشرہ بننا ہے, جس نے میڈیا چلانا ہے. جب مجھے خود ہی کسی چیز کا نہیں پتا, میں چلواؤں کیا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اس کو اگر ہم یہ ذمہ داری اپنی بتا دیں گے کہ میں نے کیوں کرنا ہے, تو میرا بچہ عاشق رسول بنے گا, گستاخ نہیں بنے گا. اس پہ دنیا کی جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ مسلمان کا بچہ ہوگا. جو میرے بچے ہیں یا آپ کے بچے ہیں, یہ تھوڑی مسلمان کے بچے ہیں, یہ تو مسلمان خاندانوں کے بچے ہیں, کیونکہ ہم نسل در نسل آ رہے ہیں. میرا نام مسلمانوں والا ہے, اس لیے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم مسلمان کہلوا کے خود کو. یہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے, ڈالنا نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا, کوٹ کوٹ کر بھر دیا, یہ کوٹ کوٹ کر بھرنا ہے. اگر یہ ہم بھرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ جو 10 سال کی محنت ہے نا مکہ شریف کی, وہ یہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاز کیسے بنانا ہے, جہاز بھی اس کو بنانا آ جائے گا. جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی حفاظت کے لیے تو نے جہاز بنانا ہے, اس کی طرف جانے کے لیے جہاز بنانا ہے, تو وہ جہاز نہیں, بہت بڑی چیزیں بنائے گا. آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ توپ تو نے اس لیے بنانی ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا دفاع ہوگا, وہ توپ نہیں, وہ ایسے ایسے گولے بنائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. جب آپ اس کو بتائیں گے کہ پسٹل اس لیے رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن سے دین کا تحفظ کیا جائے, تو وہ آپ کو رکھ کر بتائے گا, بنا کر بتائے گا.
آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فیکٹری اس لیے لگے گی کہ یہاں پر مسلمان قوت میں آئیں اور اس قوت کے ساتھ دین کا غلبہ پائے، تو پھر وہ فیکٹری نہیں، وہ انڈسٹری بنا کے دکھائے گا وہ بچہ۔ آپ نے بچوں کو مزدور پیدا کر دیا، مزدور بنا دیا، آپ نے بچوں کو وہ چیز بنا دی ہے جو صحابہ نے نہیں سکھائی تھی۔ وہ ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ صحابہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جہاد میں رہتے تھے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتا کہ عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے میں ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے مجھے صرف یہ کہا اپنے بھائی سے، جو موخات میں ان کو بھائی ملا، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ کا بازار کدھر ہے، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی جو اماؤنٹ تھی، جو ان کے ایسٹ تھے، وہ گنے نہیں جاتے تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف وہ شخص ہے کہ یہ اپنے خلاف بھی شہادت دے سکتا ہے، اور اس کی جو الفاظ ہیں وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں تھی کہ ایک آدمی نہ صرف تجارت میں بلکہ بقیہ معاملات میں بھی اس کی سنگل ایویڈنس چل سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پیئر وٹنس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ 10 سال کی تیاری ہے۔ یہ تیاری کیونکہ انہیں ایک ہی چیز تیار کی گئی تھی کہ دین کا جو بھی قوت لوگے، دین کا دفاع ہوگا اس سے۔ تلوار اٹھانی ہے دین کے دفاع کے لیے، گھوڑا پالنا ہے دین کے دفاع کے لیے، سفر کرنا ہے دین کے دفاع اور قوت کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حرمت کی ذمہ داری ہے اصل ہماری۔ اب دوسرے پورشن پہ آتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں 2-3 منٹ میں اس کو کور کرتا ہوں۔ حب الوطنی۔ آج میں بیٹھ کے مجھ سمیت ہر آدمی پاکستان کی محبت کی بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نہیں۔ اگر ہم یہ ملک میرا ہے، آپ کا ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ گھر کی صفائی کر کے وہ گند سڑک پر کیوں پھینکتے ہیں؟ آپ گھر پر جھاڑو مار کر وہ سارا گند سڑک کے باہر کیوں لے کے آتے ہیں؟ دکان صاف کر کے دکاندار وہ گند سڑک پہ دکان کے آگے کیوں رکھ دیتا ہے؟ کیونکہ دکان اس کی ہے، گھر والے کا ہے، لیکن سڑک کی وہ اونرشپ نہیں لے رہا۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ سڑک بھی میری ہے، یہ شہر بھی میرا ہے، اس شہر کی بھی صفائی کا رائٹ میرا ہی ہے، ذمہ داری میری ہے، حفاظت میری ہے۔ وہ گاڑی اپنی صاف رکھتا ہے، صبح اٹھ کر جیسے وہ گوروں کو اللہ نے سزا دی ہے وہ کتے صاف کرتے ہیں، یہ گاڑیاں صاف کرتا ہے۔ یہ مہنگی چیزیں برگر کھاتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس کا گند جو ہے وہ سڑک پہ پھینکتا ہے، کیونکہ گاڑی اس کی ہے، سڑک اس کی نہیں ہے۔ چوک چوراہوں پہ پھینکتا ہے، گلیوں میں محلوں میں پھینکتا ہے، کیونکہ گلی اور محلہ اور شہر اس کا نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے بچے کو بتانی پڑے گی۔ قوم تب بنیں گے، ہمیں یہ بڑی اچھی لگتی ہے، جاپانی قوم بڑی اچھی ہے، فلانی قوم بڑی اچھی ہے۔ وہ بھائی انہوں نے بنائی ہے نا، تم نے نہیں بنائی۔ تمہارا سلیبس، تمہاری تربیت، تمہارا گھر، تمہارا سکول، تمہارا میڈیا، تمہارا معاشرہ یہ حب الوطنی پیدا نہیں کر رہا۔ یہ تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں تاریخ ایسی نہیں تھی، تاریخ ویسی تھی، یہ جھوٹی تاریخ ہے۔ جاپان کی تاریخ کوئی اچھی تھی؟ امریکہ کی تاریخ اچھی تھی؟ چور لٹیرے ڈکیت ہیں وہ سارے کے سارے ان کے آباء و اجداد۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، ان کی تاریخ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لیکن آپ کو، کیونکہ آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، آپ ان لابنگ کا شکار ہیں جو پاکستان بنتے ہی پاکستان پر قابض ہو گئی۔ وہ غداروں کی نسلوں کا شکار ہیں جنہوں نے پہلے گورے
کے غلام تھے، پھر ان نسلوں کے غلام ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سر ظفر اللہ خان۔ یہ وہی سر ظفر اللہ قادیانی ہے نا، جس کی وجہ سے پٹھان کوٹ جو ہے انڈیا کو ملا ہے، جس کے دستخطوں سے۔ وہ غدار پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ بات نہ کریں۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ پٹھان کوٹ کس نے دیا؟ قادیانیوں نے دیا، کیونکہ پٹھان کوٹ کے اندر قادیان ہے۔ وہاں کی جب کاؤنٹنگ ہوئی تھی تقسیم کے وقت، تو 51% مسلمان تھے اور 49% غیر مسلم تھے۔ یہ پرنسپل تھا ریڈ کلف ایوارڈ کا کہ جہاں 51% جو کمیونٹی ہوگی ادھر وہ تحصیل جائے گی۔ پٹھان کوٹ پاکستان کے علاقوں کے ساتھ لگتی تھی، کشمیر کا واحد راستہ ہے انڈیا کے پاس۔ جب یہ 51% گئی تو ایک لیٹر جاتا ہے جس پہ خلیفہ بشیر الدین اور اس ظفر اللہ حرامی کے دستخط ہیں، جس نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس وقت تک تو ان کو کسی نے غیر مسلم قرار نہیں دیا تھا، یہ تو خود کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کو مسلمان نہیں کہا جا رہا، انہوں نے خود کہا، لکھ کے دیا ہوا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو غیر مسلم رکھ کر تقسیم کیا، دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے۔ یہ فتنے کے بچے 2% تھے، اور دوبارہ کاؤنٹنگ میں 49% مسلمان ہو گئے، 51% غیر مسلم ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو جب یہ ریاست، وہ جو تحصیل تھی وہ انڈیا کو لگی، اور کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کیا۔ 1947 سے آج تک ہندوستان کشمیر میں جتنا ظلم کر رہا ہے، جو کشمیری شہید ہوا، جو پاکستانی یا انڈین مسلمان کشمیر میں جا کے شہید ہوا، اس شہادت کے ذمہ دار یہ قادیانی ہے۔ اور یہ غدار شروع سے پہلا وزیر خارجہ وہ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جوڈیشل سسٹم میں، بیوروکریسی میں کیا کچھ نہیں کیا، اور آج تک اس کی باقیات وہاں پہ بیٹھی ہوئی بکواس کر رہی ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ وہ ایسا سلیبس بننے ہی نہیں دیتے جو محب وطن پیدا کرے اور عاشق رسول پیدا کرے۔ یہ وہ نبض ہے، یہ وہ بیماری ہے جو جسم کے اندر موجود ہے۔ اس کو جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ بیماری جسم صحیح نہیں ہونے دے گی۔ دوسرا حل اس کا جوتے ہیں۔ اس بیماری کو جتنے جوتے پڑیں گے، یہ اتنی بیماری صحیح رہے گی۔ اس لیے اس بیماری کے جوتے کیا ہیں؟ اس بیماری کے جوتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے عاشق رسول بنا سکتے ہیں، کیسے محب وطن بنا سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہ طریقہ خود سمجھوں، میں وہ طریقہ اپنے بچوں کو سمجھاؤں، میں وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو سمجھاؤں، اپنی کمیونٹی کو سمجھاؤں۔ جہاں تک میرا اثر و رسوخ ہے میں اس طریقے کو بتاؤں، اس طریقے پہ اپنی نسل کو لے کر آؤں، اس نسل کو تیار کروں۔ اور یہ 10 سال کے اندر اگر ہم کر گئے، یہ مکی دور اگر ہم بنا گئے، تو اگلا دور ہمارا مدنی ہے، اور مدنی دور فتوحات کا ہے، مدنی دور سپر پاور بننے کا ہے، مدنی دور اس ریاست پاکستان کی کامیابی کا نہیں، اس ریاست پاکستان کی دنیا پر حکومت کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہی۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اس سسٹم میں اپنی نسلوں کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو پیغام مجھ تک میرے بزرگوں نے پہنچایا تھا، میں نے بغیر لگی لپٹی وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اس پیغام کو آگے نشر کریں۔ اس پیغام کو ماننے میں شاید میں نے بھی کوتاہی کی ہوئی ہو، آپ مت کیجئے گا۔ جتنی جلدی ہم اس کوتاہی سے باہر نکلیں گے، اتنی جلدی ہم قوم بھی بنیں گے، ہم عاشق رسول بھی بنیں گے، ہم محب وطن بھی بنیں گے، اور اتنی ہی جلدی ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکیں گے۔ وہ حکومت کسی بھی نام سے ہوگی، لیکن ہوگی ہم میں سے ہی کسی کی۔ تو اس کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔